ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں 99 قتل اس نے کیے۔ وہ ایک مولانا صاحب کے پاس پہنچا، مولانا صاحب یہ بتاؤ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو مولانا صاحب نے کہا ارے باپ رے باپ، اتنا بڑا گناہ گار 99 قتل کر کے آیا ہے، کیسے تجھے معاف کیا جائے گا، کیسے تیری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اچھا میری معافی ہی نہیں، تو اس نے سوچا کہ لاؤ پھر پورے کے پورے 100 کر لیے جائیں، 100 کے 100 کر لیے جائیں۔ تلوار نکالی اور مولانا صاحب کو بھی قتل کر دیا، اور کہا بھائی اب کیوں اپنی ہم یہ جو 100 کا پورا جو 100 ہے کیوں نہ ہم پورا کر لیں۔ اس نے 100 کے 100 قتل کر لیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یار اب چلو دوسرے کے پاس پوچھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا۔ ایک مولانا صاحب کے پاس دوسرے مولانا صاحب کے پاس پہنچا تو مولانا نے بتایا کہ بھائی یہ آپ فلاں مفتی صاحب رہتے ہیں فلاں علاقے میں، آپ ان کے پاس جاؤ اور جا کر یہ بتانا جا کر کہ ہم کیسے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، وہ بتائیں گے تمہیں توبہ کا طریقہ جب اللہ تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا، گمان کیا اور کہ چلو بھائی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ 100 قتل کیے ہیں، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا۔ چلتے چلتے یہ اچانک اس کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ اب تھوڑی دور آگے بڑھا تھا اور وہ جو مفتی صاحب کے پاس جا رہا تھا تو مفتی صاحب بڑی دور تھے، بڑا دور مفتی صاحب کا علاقہ تھا۔ اب دونوں فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے اور زحمت کے فرشتے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے اور جنت والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے کہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، جہنم والے کہہ رہے ہیں توبہ کی نہیں تھی، اس نے 99 قتل کیے، ہم لے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو زمین ناپ لو، دیکھو کہ زمین کدھر کی کم ہے، اگر یہ ادھر مفتی صاحب والی جہاں یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا جس علاقے کے لیے جن سے پوچھنے کے لیے، اگر ادھر کا علاقہ ادھر زیادہ چلا گیا ہو، ادھر کا علاقہ کم بچا ہو، اس کے قریب ہو، مفتی صاحب کے علاقے کے قریب ہو، تو پھر جنت والے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر یہ ادھر مفتی صاحب والے علاقے سے دور ہو، اپنے علاقے کے قریب ہو، کم چلا ہو، تو پھر اسے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کیا جائے۔ تو زمین کو ناپا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر کی زمین جو جہاں جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، زمین کو سکول دیا، زمین کو کم کر دیا، اور ادھر والی زمین بڑی طویل ہو گئی، جبکہ ادھر کی بڑی تھی اور ادھر کی چھوٹی زمین تھی۔ ادھر ابھی تھوڑا حصہ چلا تھا اور اس کو موت کا فرشتے نے آ کے اسے گھیر لیا۔ تو وہ کہنے لگا ارے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ غفور الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر اس کے اس نیت کے اوپر کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا اور اللہ نے اسے جنت کے فرشتوں کے حوالے فرما دیا۔ آپ 8 دن ماں کو نہ مناؤ، پھر اس کے بعد منانے جاؤ تو ماں کیا کہتی ہے، آپ مجھے منانے کے لیے آ رہے ہو، 8 دن کے بعد منانے آ رہے ہو، پہلے کہاں چلے گئے تھے، پہلے کہاں مر گئے تھے۔ بیوی کو 1 گھنٹہ نہ مناؤ تو وہ پھر اگر اس سے بول دو اچھا 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے، جب نہیں خیال آیا، جب نہیں سکون ملا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، لوگ کہتے ہیں نا 9 کروڑ چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ فرماتا ہے 9 کروڑ نہیں، اتنے گناہ کرو کہ زمین کالی پڑ جائے، اتنے گناہ کرو کہ آسمان سیاہ ہو جائے، آسمان بے رونق ہو جائے، لیکن اے میرے بندے جب گھر سے 1 قدم اللہ کو منانے کے لیے نکلے گا، چاہے کتنی بھی عمر تیری گزر جائے، 1 مرتبہ بھی تیرا اللہ تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اب 40 سال کے بعد منانے آ رہے ہو، 80 سال کے بعد مجھے راضی کرنے آئے ہو، 1 مرتبہ بھی اللہ نہیں کہتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے پاس آتا ہے کہ مولا میں آ رہا ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ جا، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا۔ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے، میرے بندے آ جا میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں اے انسانوں تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس لیے تم نے اپنے اللہ کو رحیم و کریم ذات کو کیوں چھوڑ دیا؟